بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک میں نے فوٹو شیئر کی تھی، اسٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ شارجہ میں UAE میں ایک بہت سینئر استاد ریاض گولڈن صاحب، ان کے کچھ بریڈر کبوتروں کا آپ کو شوق کروائیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے۔ باقی یہاں پہ استاد ریاض گولڈن صاحب نے UAE کے اندر خاص طور پہ کن حالات میں یہاں پہ کبوتر پروری شروع ہوئی اور اب کہاں پہ پہنچ چکی ہے، وہ بھی انشاءاللہ استاد جی سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ استاد ریاض گولڈن صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں خاص طور پہ UAE کے اندر اور اوورآل گلف کے اندر، اور اس کے علاوہ اب تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں جن کی کبوتر پروری کے حوالے سے شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے جہاں پہ بھی قدم رکھا، میں خاص طور پہ ذکر کروں گا عمان کا۔ عمان کے اندر جب انہوں نے جا کے کبوتر پروری شروع کی، وہاں پہ اپنے کبوتر بھیجے، وہاں پہ اچھے اچھے کھلاڑی ان کے شاگرد بنے، تو ماشاءاللہ رزلٹ بھی کمال کے آئے۔ ان کی اپنی چھت استاد مطلوب حسین سیال صاحب، جو کہ 5-6 سال سے 5-6 چیمپئن شپ ہوئی ہیں جیٹ کے اندر، عمان کے اندر، جہاں پہ وہ 2 سے 3 دفعہ وہ خود چیمپئن بنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی استاد رمضان بٹ صاحب ایک بڑا نام ہے عمان میں کبوتر پروری کے حوالے سے، وہ بھی ماشاءاللہ ان کے شاگرد ہیں اور بڑا نام کما رہے ہیں عمان میں کبوتر پروری کے حوالے سے۔ اسی طرح اور بھی کافی چھتیں ہیں۔ میں یہاں پہ استاد سید اظہر شاہ صاحب کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بھی عمان کے اندر تو کبوتر پروری کروانے میں ان کا بڑا کردار ہے، لیکن پاکستان میں انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت تھوڑے سے عرصے میں، بہت مختصر عرصے میں، یہ 3-4 سالوں میں ماشاءاللہ وہاں پہ انہوں نے کبوتر پروری شروع کر کے کبوتر پال کے اور بازیاں بھی کھیلی ہیں، اور وہاں کے یہ 2 سے 3 سال کے اندر اندر ماشاءاللہ پورے اٹک ضلع کے چیمپئن بھی بن گئے ہیں۔ اسی طرح ایک رانا دیل صاحب نارووال میں استاد ریاض گولڈن صاحب کی پارٹی کے ان کے شاگرد، وہ بھی ماشاءاللہ تحصیل نارووال، ضلع نارووال، اسی طرح اپنے علاقہ میں جتنے بھی ٹورنامنٹ تھے جیٹ میں وہ چیمپئن بنے۔ تو یہ ایک مختصر سی ایک سٹوری تھی، کچھ شاگردوں کا میں نے ذکر کیا، لیکن ماشاءاللہ آج ان کی پارٹی استاد ریاض گولڈن صاحب کی ایک برانڈ ہے، ایک نام ہے۔ تو چلتے ہیں جی، استاد ریاض گولڈن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے۔ السلام علیکم جی استاد جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد بھائی کی حال، ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ استاد جی، خیریت جی، شکر الحمدللہ جی۔ استاد جی آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں جانتا ہوں جی ماشاءاللہ استاد ریاض گولڈن صاحب یہاں پہ چونکہ کاروباری شخصیت بھی ہیں، تو وہ کاروبار سے یہاں پہ ٹائم نکال کے کبوتر پروری کے حوالے سے پھر ٹائم دینا تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ٹائم دیا جی، آپ کا بہت شکریہ۔ استاد جی قصہ مختصر چلتے ہیں آپ کی کبوتر پروری کی طرف۔ جی جی جی، جب یہاں پہ UAE کے اندر ظاہر ہے آپ ایک پرانے کافی دیر سے یہاں پہ شوق کر رہے ہیں، بلکہ جو چند شوق یہاں پہ شروع کرنے والے تھے ان میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، جی جی تو وہاں اس ٹائم کی کبوتر پروری اور آج کی کبوتر پروری، جی جی، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ سمیٹ کے چند الفاظ میں ہمیں بتا دیں۔ جی، پہلے کبوتر بازوں میں جو تھے یہاں دبئی، شارجہ، ابوظہبی جو تھے، جی وہاں ابوظہبی میں پروفیسر صاحب سے جی تو احمد خمیری تھا، جی انور پہلوان تھا، جی غلام باری استاد تھے، جی ایسا کر کے ظریف تھے، ایک خمیز ظریف، تو پروفیسر نے بہت یعنی ابوظہبی میں پروفیسر ابھی زیادہ کافی کرنے سارے کے ہیں، لیے- پروفیسر کون سے؟ نہیں، پروفیسر ایک ہی ہے، اچھا، پروفیسر اور کوئی نہیں۔ استاد بخیر صاحب کا پروفیسر جو ذکر ہے کر وہ رہے ہیں۔ بخیر رمیتھی ہے بس، جی ٹھیک۔ باقی صاحب بعد کے پروفیسر ہے۔ پروفیسر ابھی بھی ایک ہی ہے، میرے حساب سے ابھی بھی ایک ہی پروفیسر ہے، ٹھیک اور اس کا نام جو ہے وہ بخیر رمیتھی ہے۔ ٹھیک، ہاں جی، اور کوئی نہیں۔ اچھا وہاں سے استاد بخیر رمیتھی جو ہیں وہ پروفیسر ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحیح تو ہو یہاں جو تھے وہ محمد علی تھے جی دبئی میں، استاد افتخار تھا، جی نثار بٹ صاحب تھے، جی تو میں تھا، ایوب تھا، ایک ایوب صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے انہیں۔ آمین۔ تو ان کے ماموں تھے ایک خلیفہ خلیل تھا ان کا نام۔ جی تو ایسے ہی شوق چلتا رہا، بہت اچھا شوق ہوا ہے، ماشاء اللہ۔ لیکن یہ جو ابھی نئے والے آگے آ کے بچوں نے شوق کیا ہے
جی یہ تو خیر بہت اچھا کر گئے, یہ بہت ہی اچھا کر گئے. یہاں پروازیں بہت زیادہ ہو گئی, تو الحمدللہ شوق کو خراب نہیں, اچھا ہی کیا. آگے والے جو لوگ آئے ہیں یہاں جی تو ان میں بہت سارے ہیں, ہم سے تو چھوٹے ہی ہیں. بہرحال یہ جمال فاضل تھا جی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی تندرستی دے. جی احمد قمر ہے, جی عیسیٰ سلیٹی ہے, ابراہیم ہے. یہ بہت زیادہ اچھا شوق کرنے والے. آگے سے سعید بھی احمد خمیری کا بھائی ابوظہبی میں, وہ بہت اچھا شوق کر رہا ہے. تو میں خیر زیادہ کاروبار میں ابھی ہوں, بالکل کم ملتا ہوں ان لوگوں سے. جی تو ایسے شوق کرتے ہیں اور بہت اچھا شوق کر رہے ہیں. یہ ابھی کبوتر بہت زیادہ اڑ رہے ہیں, پہلے کی نسبت بہت اڑ رہے ہیں. پہلے تو کبھی کبھی شام ہوتی تھی, کبھی کسی کبوتر کی. بہرحال ابھی تو الحمدللہ شام ہی شام ہے, شام ہی شام ہے, شام ہی شام ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ شام ہی شام کیوں ہے؟ یہ شام ہی شام یہ ہے کہ جیسے ترقی کی ہے دنیا میں ہر چیز میں. جی بچے بھی جو ہیں وہ انگلش میڈیم میں, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر دور, موبائل دور, ایسے ہی الحمدللہ کبوتر بازی میں بھی بہت اچھا شوق کیا ہے سب نے. بالکل, تو بہت اچھا شوق کیا ہے اور بہت اچھا شوق کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ہے, شوق کو بڑھایا ہے, انہوں نے خراب نہیں کیا. خاص کر یو اے ای کے عربیوں نے. مسقط میں جو ہے وہ مطلوب سیال ہیں, انہوں نے عبد القیوم ہے راجستھانی, یہ کافی شوق. اظہر شاہ صاحب ہیں, رمضان بٹ ہے, تو یہ بہت سارا شوق. ندیم ہے, ملک ندیم, بالکل, وہ کافی اچھا شوق کر رہے ہیں ماشاءاللہ. پاکستان میں بہت اچھا شوق کر رہے ہیں. تو وہاں عدیل ہے, ملک سفیان ہے, ایک ہمارے دوست ہیں, وہ بھی بہت اچھے شوق کر رہے ہیں, بہت اچھا شوق کر رہے ہیں. جی بالکل. خاص کر جب یہ شوق زیادہ اوپر آیا ہے تو اس وقت چوری سخی اور استاد معین نواز یہ بھی یہاں آئے ہیں, تب بہت شوق اوپر گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی تندرستی دے, صحت دے اللہ تعالیٰ ان کو. بالکل صحیح. تو استاد جی ایک اور مختصر سا سوال, پھر لوگوں کو کبوتر دکھاتے ہیں. جی کون سے کبوتر اڑتے ہیں؟ سارے کبوتر اڑتے ہیں. کبوتر ہے نا, ان کو پر لگے ہوئے ہیں. جی میں زیادہ یہ ہے پروازیں جو ابھی کمال کی پروازیں ہیں, جو کمال کی پروازیں یہ کراس میں ہی آئے ہیں کبوتر سارے. کراس ہے. جب اڑنے کی بات آئے گی تو کراس کی لازم آئے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ٹیڈی کبوتر بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو کراس میں ہی بنے ہیں نا, کراس بریڈ ہے. ٹھیک ہے. سیال کوٹ کے بٹیرے کبوتر جو ہیں وہ علی والے, 35 کالے منہ والے, یہ کبوتر سارے. یہ شیخ حسان ہے, میرا دوست ہے, وہ ایتلس سپورٹس والے. تو ان کے پاس ہیں بہت اچھے کبوتر, بہت اچھے کبوتر اڑتے ہیں ان کے بھی. وہ بھی دوستوں کو دیتے ہیں, وہ بھی کاروباری آدمی ہے, بزنس کی وجہ سے ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. ایسے ہی. تو یاسر کھوکھر ہیں, ان کے کبوتر لاہور میں بہت اچھے اڑے ہیں, بہت اچھے اڑے ہیں. یعنی قصہ مختصر کے کراس میں اڑتا ہے کبوتر زیادہ, جو ہے اس میں پرفیکٹ یعنی واپسی, یہ وہ سب کراس میں آتا ہے. ٹھیک. ویسے جیسے کہ یہ ہے نا کہ وائریں دو جو ہیں, ایک ٹھنڈی ہے ایک گرم ہے, تو ان کو آپس میں جب دونوں کو گرم لگا دیا جائے تب, ٹھنڈی لگا دیا تب, وہ تو کام نہیں نہ کرتی. اسی طرح یہ کبوتر بھی کمگر کبوتر ہیں, ان کا ضروری ہے ان میں ڈلنا. ہاں جی. علی والے بٹیرے کبوتر ہیں, ان کا ڈلنا ضروری ہے. تو ٹیڈی تو بنے ہی کراس میں ہوئے ہیں نا. استاد جی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں, ٹیڈی ہیں یا کمگر ہیں یا دوسرے تیسرے جتنی بھی نسلیں ہیں, ان کی بیس جہاں سے یہ پیدا ہوئے, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی جگہ پہ جو یہ کبوتر پڑے ہوئے تھے ان کو اکٹھا کر کے بنایا گیا تھا؟ یہ کبوتر جو ہے نا جی, فیصل آباد میں جو میرے استاد تھے جن کا میں خلیفہ تھا, وہ محمود الحسن ڈار 79 والے جن کو بولتے ہیں, باؤ جی 79 والے بھی کہہ رہے ہیں تو وہ ہے. جن کے بھائی چھوٹے جو ہے ڈاکٹر مظفر ماگرے, ان کا بیٹا جو ہے ہارون تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. فیصل آباد میں جو زیادہ کبوتر اچھے تھے وہ باؤ جی وقت کے پاس تھے. بالکل صحیح. سلیٹی تھے,
घड़ी मुड़ी कबूतर थे, लाल मोतियों वाले थे, पंचाल कबूतर थे, ठीक है, गोल्डन थे। तो वो थे, उनमें ये था कि बाबूजी के दोस्त थे मास्टर अब्दुल्ला जी, सियालकोट के थे, शफी गार्ड लाहौर के थे, और मियां नज़ीर जो हैं इनके वालिद जो थे मोहम्मद सैन जी, वो जो है वो भी बाबूजी के दोस्त थे। अच्छा, तो ये अक्सर फैसलाबाद में आते थे तो घंटा घर वहाँ रहते थे। अच्छा, अच्छा, वहाँ से सामान वगैरह जब खरीद के लेके जाके तो दूसरे शहरों में। अच्छा जी, एक तो फरोख्त आपने शहर का करते नाम थे। ले लिया फैसलाबाद, फैसलाबाद हो गया, कसूर हो गया, कसूर, हाँ जी हाँ जी, ठीक। सियालकोट हो गया। ये तीसरा तीन शहरों में ज्यादा कबूतर खुद के अपने थे, यानी सियालकोटी कबूतर। जी, जो कबूतर आते थे जब ये अली वाले आ जाते थे सियालकोटी हो गए, जी, 35 वाले हो गए, काले मुंह वाले हो गए, बटेरे हो गए। ऐसा करके जो कबूतर भी आते ये सियालकोटी, सीधा ही बंदे कहते थे ये सियालकोटी हैं जी। ठीक है, तो कसूर के लाल आंखों वाले कबूतर होते थे। जी, स्लेटी कबूतर जो हैं, पचाल कबूतर, लाल मोतियों वाले, ये कबूतर बाबूजी के होते फैसलाबाद में थे, हैं। लेकिन लाहौर वालों ने बहुत मेहनत की है जी, बहुत पैसा खर्च किया है। जी, इन्होंने कबूतरबाजी को आगे बहुत लेके जा, बिल्कुल, बहुत वक्त दिया है, बहुत पैसा दिया है इन्होंने इनको आगे। यानी उस्ताद जी ये next कह करके- सकते हैं कि तीन शहर जो हैं फैसलाबाद, सियालकोट, कसूर, जी जी जी, यहाँ से यहाँ से आज जो कबूतर ब्रीडें ज्यादा बनी जाते हैं, थे। आज जो ब्रीडें जी, बनी जी। हैं और उड़ रही हैं, इनकी बेस ये तीन शहर थे। यहाँ से फिर कबूतर निकले जी। और उनको आपस में क्रॉस किया, जो भी किया, उसके बाद फिर कबूतरबाजी रूज पे ऐसे ही गई। है जी, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि चलिए अगर लाहौर में कबूतर ज्यादातर होते थे लोगों में से, जी, तो वो थे मैर असगर, जी, दिलावर खान, जी, इन लोगों के पास उस वक्त तादाद में कबूतर थे। जी, वहां से फिर वहां चलता था कबूतरबाजी का सिस्टम। बिल्कुल सही, वहां ही आगे मियां नज़ीर साहब भी आते थे दिलावर खान साहब के पास, जी, जो सुनने में आ रहा है यहाँ सिस्टम था सारा। जी, तो यही चलता रहा है। फिर मिक्स हो के जब बाजियाँ लगनी शुरू हुई हैं, ज्यादा कप उड़ने शुरू हुए हैं, जी, तो उसमें लाहौर वालों में चौरी सखी जो है उन्होंने बहुत ज्यादा इसको तरजीह दी, बहुत ज्यादा आगे लेके आने में। जी, तो वो चला काम। उससे फिर ये यहाँ आए, यूएई में आए अगर, जी, तो चौरी सखी भी आए उन साल, जी, तो ये मोइन नवाज साहब भी आए, जी, ये सब जो आए हैं तो फिर कबूतरबाजी। लेकिन यहाँ यूएई में जो कबूतरबाजी को ज्यादा ऊपर लेके जाने में प्रोफेसर वहीद रमेसी जो हैं, जी, उनका बहुत हाथ है, जी। बहुत ज्यादा, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से बहुत उस्ताद भेजते रहे हैं। अगर वो कबूतरबाजी में थोड़ा हटे भी है ना, थोड़ा पीछे पाकिस्तान चले गए, जी, तो उन्होंने वहां से बहुत कबूतरबाज जो हैं, उस्ताद जो हैं, यूएई में भेजते रहे। ये बहुत उनका बहुत हाथ है। बिल्कुल। जी जी। उस्ताद जी और जी शुरू करेंगे, अभी दोस्तों को कबूतर दिखाते हैं। ठीक है जी, इंतजार कर रहे हैं दोस्त दिखाते हैं कि उस्ताद जी का शौक दिखाएं, उस्ताद इंशाल्लाह। कबूतर दिखाएं इनके। जी जी। तो आपको दिखाते हैं जी, माशाल्लाह बड़े आला नस्लों के और बड़े नायाब कबूतर हैं, तो आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आपको भी मजा आएगा। उस्ताद जी आए जी, थोड़ा सा धूप में खड़े होके तो फिर आपको शौक करवाते हैं जी। दोस्तों इधर आ जाएं उस्ताद जी थोड़ा सा। जी, ये जी आप देखें, अभी उसके बारे में थोड़ा सा उस्ताद जी बताएं भी। ये गोल्डन कबूतर हैं। ये मेरे को बहुत पुराने कबूतर हैं हमारे पास, जी, गोल्डन। ठीक है। यहाँ ये उड़े भी हैं, बहुत जगह पे उड़े हैं। यहाँ ये बशीर बलोच है जी दुबई में, जी, वहाँ भी उड़े हैं, वहाँ चैंपियन हुआ था इनमें से पट्ठा। अच्छा, तो बाद में ईसा स्लेटी के घर में उड़े हैं जी, कप्तान के नाम पे कबूतर उड़ा है, अच्छा, तो वो उनको भी दिए थे मैंने ये। हाँ जी। ईसा स्लेटी भी बहुत अच्छा आदमी है जी, इब्राहिम है वो बहुत अच्छा आदमी है, लड़के हैं ये तो पर खैर। दिखाएं जी उस्ताद जी इसका। हाँ जी, ये देखेंगे, ये जी, ये एक बार चेक इसका करेंगे। करीज में है कबूतर असल में। चलो वो तो आजकल हाँ जी, मौसम हाँ है जी। फिर। जी जी जी। ये इसका दुम है जी। ये दुम है जी, माशाल्लाह देखें। हाँ जी, ये जिसको कहते हैं जी एक पत्ते वाली दुम। जी। जी, तो ये पंजा है जी इसका। पंजे भी चेक करें जी आप।
کبوتروں کے ماشاءاللہ جی سر جی بس دے ایسے ہی ہاتھ رکھ لیں نہیں ہوا تھلے ہاتھ رکھ لو کبوتر کالا بہت پی رہا ہے کوئی نہیں گل کہہ رہے کافی دیر دا جو پڑے آپ بڑھیا نا جی جی استغفر اللہ ایسے بس ہاتھ رکھ لیں ایسے ایسے پنجے نہیں دونوں ہی نیچوں دکھا دیں نا جی نال جی اے دیکھو نا جی اے پنجے ماشاءاللہ زبردست جی ہاں جی یہ جی استاد ریاض گولڈن صاحب والے گولڈن کبوتر پھر آپ کو تھوڑا سا آنکھ کا میں شوق کروا دیتا ہوں دیکھیں جی یہ اس کا کلر ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی سر یہ جی کبوتر تھا استاد ریاض گولڈن صاحب کا گولڈن کبوتر ابھی انشاءاللہ آپ کو کچھ اور بھی دکھائیں گے جی آپ بڑے نایاب کبوتر ہیں ماشاءاللہ یہ جی یہ استاد جی تھوڑا جا یہ بھی گولڈنوں میں ہی تھا جی اس میں جی اس میں ہم نے مگر کبوتر ڈالا تھا اچھا تو بیچ میں یہ ایسا کر کے یہ نکلا ہے تھوڑا سا استاد جی ادھر کریں تھوڑا اس سائڈ اس سائڈ نہیں آنکھ کے ادھر کرو جی 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 دوستوں تو یہ کمگروں میں جی ڈالے تھے ان کو پھر دوبارہ سے خیر ہیں تو بیس پیچھے ان کی کمگر ہی ہے گولڈنوں کی بھی ڈب والوں کی بھی تو یہ بھی کمگر کبوتر ہی ہیں آگے نام جتنے مرضی رکھتے جائیں بالکل صحیح جی اور دکھائیں گے ہاں جی یہ پٹھا ہے جی اس لیے اس کا پر جو ہے وہ تھوڑا صاف ہو گیا ہے تو یہ اس کے پر ہیں جی یہ مسقط میں بہت اڑے ہیں جی ماشاءاللہ ہاں جی مطلوب سیال صاحب جو ہے نا جی استاد مطلوب جی جی وہ ان کو ٹانکے بھی کہتا ہے اچھا ٹانکے وہ کہتا ہے کہ اس کو ان کبوتروں کے کسی کے ساتھ بھی ٹانکا لگا دو ہاں جی یہ دیکھیں یہ پر دیکھیں اس کا کتنا بڑا ہاں جی بغل کتنی وہ آخر پہ بھی دیکھیں اور سارا سسٹم جو ہے وہ جی گول پر کا بڑے پر کا دیکھو آپ کو پوائنٹ بھی بتا رہے ہیں جی ذرا ساتھ ساتھ نوٹ کریں یہ دیکھو 10 انچ کی گیٹ ہے میری جی ہاں جی یہ جی تو یہ دیکھیں کہ 10 انچ سے بھی 11 انچ کا اس کا کندا ہے ماشاءاللہ اس کبوتر کا پٹھا ہے یہ دم ہے جی اس کی یہ اس کو ایسے کر کے یہ کرتے ہیں جی یہ دم ہے جی اس کی صحیح ہو گیا یہ اس کا پنجہ آ گیا یہ جی بالکل صحیح ٹھیک ہو گیا سر ہاں یہ اس کا پورا کلر ہے جی اس کبوتر کا جی ہاں ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ بھی ان میں سے ہی بنے ہوئے ہیں جی یہ بھی گولڈن کمگر ہیں یہ سیالکوٹ کے بٹیرے کبوتروں میں نے ڈالے تھے اچھا تو مسقط میں بہت زیادہ اڑے ہیں جی ماشاءاللہ بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ ایک مگروں کا جو کلر ہے وہ آ گیا جی اس کے پروں کا دیکھیں بالکل ہاں جی یہ اس کی دم دیکھیں بالکل ٹھیک یہ دیکھیں یہ پر بھی جو ہے وہ مگر کا سسٹم آ گیا ہاں جی ٹھیک ہے جی بالکل صحیح یہ اس کی دوسری سائڈ آ گئی
आमिर भाई इनकी आंख जो है ना वो बहुत ग्रिप बहुत अच्छी है इनकी, यानी आंख देखो ऊपर से कोई ज्यादा इतनी नंगी नहीं है, ऊपर से उधर से इधर से ये वो हैं कवर की हुई है पलकों ने ना। बिल्कुल सही है। हाँ, और इनकी पुतली देखें कितनी साफ और छोटी और ऐसे ही। ये पॉइंट 2 दिए हैं जी आपको, और नोट करते जाएं। ये देखें जी इनकी टांग देखें, टांगें जो हैं इनकी, ये मैं इसकी दुम जरा सही कर लूं फिर इनकी टांगें देखो। ये देखो ये रिंग भी पड़ा हुआ है इनको, क्योंकि ये पट्ठा है तो इनको रिंग भी गोल्डन जो है। असल में इसका ये एक बहुत अच्छा है जी, ये देखें ना अभी ये ऐसा किया है जी, तो टांगे तो नजर ही नहीं आ रही, पारी इतने ज्यादा है, पंजा ही नजर आ रहा है। ये पारी पार है, ये देख ये पारी पार है बिल्कुल। ये हैं कैसे मैं खींच रहा हूँ फिर भी उसका गोश्त भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा ये टांगे देख, ये देखो उस टांग नजर ही नहीं आ रही, पंजा ही नजर आ रहा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक हो गया सर। हाँ जी ठीक हो गया जी जी। ये नोट कर रहे हैं जी दोस्त साथ साथ। हाँ ये देख बातें, ये देख रहे हैं जी। ये ठीक हो गया सर। आज के दौर का अगर आप कहें ना इसको तो ये असली कमगर भी कह सकते हैं इसको। ठीक हो गया। क्योंकि इसके पार जो है ना उसका कलर वो ठीक हो गया। दोस्तों धूप में दिखा रहे हैं आपको, तो फोन भी जो है ना वो थोड़ा सा ओवर हीट का भी ऑप्शन दे रहा है।